الرحيم ومن أعجب من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مائدہ کی آیت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حبیب آپ نے جو انٹرویو دے دیا اس علم کے آنے کے بعد اگر یہ لوگ اس پر ہیں پڑے ہوئے ہیں کٹو دیوی ہیں تو میرے حبیب ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹے کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور خدا کی بات ہمیں گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس آیت میں غور کیا جائے کوئی آیت کسی واقعے کی خیال ہے اور وہ واقعی مباحثہ جو رسول اللہ نے اسلام پیش کیا اور ایک وقت آیا کہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کو قبول کرنے لگ پڑے۔ یہ عرب کے نجران قبیلے کے عیسائی بڑے سیانے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اسلام تیزی کے ساتھ لوگ قبول کر رہے ہیں تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں ہماری قوم بھی اسلام قبول نہ کر سکے۔ ڈرپوک تھی، لڑ جھگڑ سکتی تھی، ان کے پادریوں نے قوموں نے مل کر ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک وفد مدینے جائے گا اور وہاں 3 دن تک موضوع پر عیسائیت کے ہماری گفتگو ہوگی اور ہم وہاں سے 3 دن کے بعد واپس آ کر اپنی قوم کو کہہ دیں گے کہ انجیل میں جس نبی کے آنے کا ذکر ہے تو جو مدینے میں بنی ہاشم کے قبیلے کے فرد نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم کہیں گے ہمیں اور ہم نے جانے کے بعد ان سے کافی ہے کہ وہ ہمیں مطمئن نہ کر سکے، تو لہٰذا یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا انجیل میں ذکر ہے۔ یہ بات ہے ان کا ایک وفد انہوں نے بڑے زر غبار ایک ہی لباس پہنے اور آئے اس وقت مسجد میں جو رسول اللہ وہاں پر موجود تھے۔ یہ اپنی عمارات کو دکھاتے ہوئے کہ وہاں پہنچے تو رسول نے پھیر دیا۔ یہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں کے نبی ہمیں نہیں دیتا، یہ گھوم کر دوسری طرف آیا، رسول نے پھر گھوم کر دیا۔ جب 3-4 دفعہ کو گھیرا تو یہ مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا نبی جو ہے وہ بہت بڑے اخلاق کا ہے، انہوں نے تو ہم کو سلام دعا کر دی۔ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ دروازے سے میرا کائنات جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا
نبی مسکرایا اور مسکرا کر کہا اگر اپنے لباسوں کی طرف دیکھو، تم جو یہ اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کر لوگ ڈالنے کے لیے آئے ہو تو میرا نبی تم سے کبھی ملاقات نہیں کرے گا۔ جاؤ جا کر اپنے سارے کپڑے پہنو اور پہن کر واپس آؤ۔ یہ گئے، اب یہ جب واپس آئے تو رسول اللہ نے ان کا کھڑے ہو کر عزت پائی، اپنی ابا زمین پر بٹھائی، اور سبھی قالین اور سفید ہوا نہیں کرتی تھی تو مٹی میں لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، تو انہوں نے سمندر سے ریت نکال کر وہاں بنائی تھی تاکہ کسی کے کپڑے نہ خراب ہوں۔ لیکن رسول نے ان کا استعمال ایسے کیا کہ اپنی ہوا کا دامن دکھایا، ہوا دکھا دی اور ان کو دکھایا۔ بات کی شروع ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، حضرت بیٹے ہیں کہ نہیں، مختلف وہ باتیں کرتے رہے۔ تو ایک دفعہ رسول بولنا شروع کیا اور حضرت عیسیٰ کی بڑی تعریف کی کہ حضرت عیسیٰ کی یہ فضیلت ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا مقام ہے۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہماری باتیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کا نبی خود کرتا ہے۔ بات کرتے کرتے رسول نے کہا لیکن، اب جب لیکن آیا پریشان ہو کہا اے مسلمانوں کے نبی لیکن سے کیا ہوگا؟ کہا ہاں عیسیٰ بہت بڑے نیک تھے لیکن ان میں ایک خرابی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نماز نہیں کرتے تھے۔ اور رسول نے یہ کہا وہ سارے آدمی جو تھے وہ مجبور کر رہے کہ یاد سے نمازیں کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے وہ 500 تصویر بنا دی حضرت عیسیٰ، تو رسول مسکراتے وہ عیسائی پوچھتے ہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں، کہا بات ختم ہو گئی؟ کیسے ختم ہو گئے؟ کہا تم نے اپنی باتوں کا خود ہی جواب دے دیا۔ کہا ایسی کون سی بات ہے؟ ہم نے جواب دیا۔ کہا اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا تو یہ بتاؤ عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ اس مقصد سے کہ ہمیں حاصل کرنا ہے علم اور وہ بات ہو جائے تو اسلام قبول کر دیتے، لیکن ان کا تو مقصد صرف 3 دن ٹائم کو پاس کرنا تھا، فل کرنا تھا اور جا کر قوم کو بتانا تھا کہ ہم گئے یہ وہ نبی جن کا انجیل میں دیکھتے۔ اب جب یہ پریشان لیکن دوسرے اور تیسرے دن یہ لوگ اپنی ہنستے رہے، بزرگ قسم کی باتیں کرتے رہے کہ بہت جاتے۔ جب آخری دن آیا ہے تیسرا تو اللہ نے جبرائیل کو بتایا، اے جبرائیل جا کر میرے حبیب کو کہہ دو ہاتھ جگہ دین ہے میں باتیں کا بنا علم کہ اگر آپ کے بتانے کے بعد ان کو علم ہو گیا ہے اور یہ پھر اب بھی دن پر ہیں تو حجتی پر ہیں آئے ہوئے ہیں تو ان سے کہہ دیجیے بابو تعال اور نہ تو اولانا واولا تم اپنے بیٹوں کو لا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ اب وہ نام کی عیسائی کو پریشان ہو گئے، انکار کر نہیں کرتے۔ کچھ دوسرے دن کا ٹائم مقرر ہو گئے کہ ہم میدان میں نکل کر دعا کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب رسول یہ میں قریب ایک دوسری جگہ کی پہاڑی گھومتے ہوئے اپنا ٹھکانا رکھا ہوا تھا، آدمی رسول واپس آئے۔ اب کل ہے مباہلہ، رسول کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو سچے ہوں،
تو رسول نے پورے مکے پہ نظر ڈالا، مدینے میں نظر ڈالا کہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں سچے ہو، تو رسول کو کوئی گھر نظر ہی نہیں آیا سوائے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایسے نہیں کر لوگ پڑھتے اب مجھے حدیث قصہ آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کو پڑھتے ہیں، دن کو پڑھیں، شام کو پڑھیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ رسول گھر میں جاتے ہوئے کہا بیٹی میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اپنی گندی چادر کو میں نے لیٹنا، رسول چادر اور لیٹ گئے۔ اب مجھے دلے نہیں کر جب پانچوں جمع ہو تو جبرائیل وہاں سے آیت ذکر آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر قسم کے رجس و برائی کو اہل بیت سے دور رکھے۔ بہت غلط بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو برائی کے قریب نہ جانا، بلکہ اللہ نے کہا ہے اے اہل بیت کوئی برائی تمہارے تک نہیں آئے گی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب جو اہل بیت کا مخالف ہے وہ دور ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ بیماری ہے، برائی ہے، تبھی تو اہل بیت کے پاس نہیں آتا۔ رسول کو جب یہ آیت آئی اطمینان ہو گیا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے پاس برائی نہیں ہے، ہر برائی ان سے ہوگی۔ رسول کو دیکھو دعا کریے اپنے بیٹی علی فاطمہ کو، بھائی علی کو، بیٹے حسن حسین کو لے کر رسول میدان مبارزہ کی طرف جانے کے لیے جب نکلے ہیں، رسول نے دروازہ کھولا تو رسول کو پریشان ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے جتنے مرد اور خواتین ہیں اور جتنے بچے سامنے رہتے ہیں، رسول نے حیرانی سے رسول کدھر کہا یا رسول اللہ نے جب آیت آئی تھی ہمیں ہوئی تھی، اللہ نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نسلوں کو لاؤ، ہم اپنے نسلوں کو لاتے ہیں، تو اس لیے ہم بچے بھی لے آئے، اپنی عورتیں بھی لے آئے، اور ہم خود آ رہے ہیں، اور اب ہم سب مل کر میدان مبارزہ میں بدلا کریں گے کہ بھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ رسول نے فرمایا کہا مجھے لے جانے کے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ مبارزہ ہے منزل جہاں پر جھوٹوں پر خدا کا عذاب آنا ہے۔ اب وہ جھوٹا ادھر نہیں ہوگا، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو وہ بے نابود ہو جائے گا۔ اب جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے تو اللہ کی لعنت سے نہ بچ سکے گا۔ بس رسول کا یہ کہنا کہ ایک ہی کرتے آئے بچا کون؟ وہی مانتا جسے پنجے دار کہتے ہیں۔ رسول چلے یہ چھوٹا تھا، آپ کو ہلانا کا لشکر مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا اس مقام کی طرف جانے لگا جو میدان مبارزہ جہاں یہ کہتے ادھر ان کے بوکوں نے، ان کے ہندوؤں کے راہبوں نے اپنے بچوں کو، جوانوں کو کہا لوگوں مدینے کی طرف دیکھتے رہنا کہ رسول کی جنہیں لوگوں کو بات نہیں بنا رہا۔ رسول کا کیا تھا؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ سارے آئیں گے، لیکن اتنے میں تو جوان تھے عیسائیوں کے پاس نئے بنائی کہا وہ آ تو رہے ہیں لیکن جو 5 لوگ ہیں، 3 بڑے ہیں ان میں 2 بچے، کہا کون ہے وہ؟ کہا ایک تو وہی ہے
جو رسول کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سنا کرتے تھے. اور ایک پردے دار بیوی ہے جو ان کے پیچھے پیچھے رسول کے آ رہی ہے اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ایک بچے کو رسول نے گود میں اٹھایا ہوا اور ایک کو پوری پکڑ کے لے کر آ رہا ہے. وہ پریشان ہو رہی ہے. کون ہے؟ کا ایک بیٹی ہے, ایک داماد ہے, دو نوازی. جب یہ سنا تو اس بات کے ہوئے اس نے جو مٹی کا پہاڑ تھا یا زمینی چیز سے لائے. اب جو انہوں نے آ کر دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا پانی تھا وہ بزرگ خبردار اس نے ان چہروں پر دیکھ کر بیٹھا ہے ان سے مباہلہ نہ کرنا. کون نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے دے تو پہاڑ بھی لگا چھوڑ دیں گے. اگر انہوں نے بددعا کر دی تو ایک بھی عیسائی مجھے نہیں کرنا ہے. یہ جو ابراہیم تھے وہ تھے ان کا نیچے آیا اور آ کر کہا اے مسلمانوں کے رسول ہم نے آپ سے ہوائے ضرور ہم نے ایسا ہوگا تو ایسا کیوں نہیں کرنے بات. اب تو یہاں رہیں گے تو لیکن کیسے رسول کہتا اس کو تو اللہ نے عالمین کا رحمت بنا کر دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو عالمین کا رحمت بنا کر دیا. جب ان کے کام مباہلہ نہیں کرنا جو رسول کے بات تو اسلام لے آؤ. یہ نہیں ہو سکتا. اسلام لانا ہوگا تو ہم 3 دن نہ رہے تو مباہلہ کر دیں. اچھا یہ بھی نہیں لانا ہے تو کیسے آنی ہوگی جزیہ ہے. انہوں نے کہا ہم جزیہ دینے کو ہمیں یہ بھی پریشان ہے کہ اگر انہوں نے بہت بڑی رقم مانگی تو ہم کیا کریں. لیکن رسول یہاں بھی ہماری طرح جو موقع ہے وہ پیسہ بٹورنے کے لیے ہے. رسول نے کہا بات ٹھیک ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ آج کے دور میں مہنگائی بھی ایسا کچھ ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ سال کے تم نے 2 روپے دینے ہیں کون بنتا ہے کام کرے. تو رسول نے کہا کہ چھوٹا سا جو ہے جزیہ وہ تمہاری قوم کا بننا کیسا کام کرے. یہ بڑے خوشی ہو گئے کہ لوگ ہماری جان بھی بھیڑ گئی اور تھوڑے سے پیسے نہیں ہونے اور پیسوں کی کمی ہوتی. یہ خوشی واپس آئے. جب آ کر بتایا کہ ہم مباہلہ کی منزل آئی تھی اور ہم ہار گئے, ہم نے مباہلہ نہ کیا. سمجھ قوم کو بھی آ گئی کہ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ مباہلہ کرتے. مباہلہ سے بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے. رسول میدان مباہلہ واپس حسن سے آگے بیٹھا. اب بھی اگر کبھی اسلام کے بچاؤ کی خاطر تمہیں صلح کرنی پڑے تو صلح کر لینا. اور حسین جو بول رہے تھے ان سے کہا بیٹا حسین اگر کبھی اسلام خطرے میں آ جائے تو میدان میں آ جانا. جیسے آج میں تیری ماں اور تمہیں لے کر آیا ہوں تم بھی عورتوں اور بچوں کو لے کر میدان میں آ جانا. حسین نے اسلام کی خاطر حق و صداقت کی خاطر وہ مہینہ جس میں حسین جب بھی وقت ملتا تھا اپنے نانا کی قبر سے آ جاتے تھے اور کہتے تھے نانا جب میں تیرے پاس آتا ہوں تو حسین کو سکون نہ کرتا. لیکن اے نانا تیری امت میرے خلاف ہو گئی ہے جان کے دشمن. اے نانا حسین تیرا قبر چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن اے نانا حسین مجبور ہے مدینہ چھوڑ کر جاتا ہے. اور حسین رسول کی آنکھ سے لپٹے ہوئے ہیں رو رہے
کہ حسین کی آنکھ لگی کیا رسول خدا حسین کو بچوں کی طرح انداز گود میں رکھا اور کہا اے حسین یاد ہے کس کا وعدہ وہ وقت آ رہا ہے یا حسین مدینے سے جاؤ خدا آگے حسین مکے آ گئے مکے میں یزید نے حاجیوں کے پاس حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیج دیا حسین کو پتا تھا حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے حسین نے حج کو عمرہ کروایا 8 ذیلحجہ تک لوگ جس کے نانا نے حج کی تعلیم دی تھی حج کے لیے آ رہے تھے اور اسی رسول کا بیٹا حج کو عمرے سے بدل کر کربلا کی طرف پہنچا جو محرم کو حسین کربلا میں آ 7 محرم کو حکم آیا ابن زیاد اور یزید کی طرف کہ حسین اور ان کے بچوں پر پانی برسا کیونکہ حسین حیات دریا کے اوپر کنارے پہ تھے اس کی پانی کوئی بھی ٹھنڈا کر نہیں سکتا تھا لیکن جب ٹرین میں اڑ گئے تو جانتے ہیں کہ 7 محرم کو حسین کے قیاموں میں ایک قطرہ بھی پانی نہ تھا 7 گزری 8 گزری 9 آئی پیاس اتنی گرمی شدت بڑھتی رہی کہ حسین کے بچوں نے آواز بلندی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہائے پیاس بچے حسین کے پیاس سے بلک رہے ہیں دشمنوں کا رہن نہیں کہ بچوں کو پانی کی حالات آخر سے میرا آسو ساری رات عبادت میں گزری صبح ہوئی دونوں فوجوں نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا حسین نے بھی چھوٹا سا محنہ بنایا محنہ بنایا قلب لشکر بنایا اور بنانے کے بعد جنگ شروع ہوئی سب سے پہلے اصحاب حسینی میدان ہوں گے اور جانے کے بعد شہادت نوش کروانی حسین ہر کے لاشیں کو اٹھا کر میدان کے گندے شہیدہ میں رکھتے جا رہے ہیں جب تمام صحابی خط ہو گئے تو باری آئی گلستان فاطمہ حسین ایک ایک کر کے لاشیں آ رہے کبھی اور محمد کا لاش آیا کبھی جوان بیٹے اکبر کا لاش ہوگا کبھی حسین قاسم کا لاش لے کر آئے بھائی کا لاش لے کر آئے اب حسین میدان کربلا میں بنا ہے یا حسین کا 18 سال وقت ہو رہے حسین نے کہا ہے اکبر جاؤ خیمے میں اور جا کر بیویوں سے ملاقات کر لو علی اکبر خیمے میں آئے اور سیدھے اپنی بھوٹی کے پاس اور جا کر ایک سوال کیا بھوٹی اماں اتنا بتا دیجیے کہ آپ اندر ہیں یا میری دادی فاطمہ بس یہ کہنا تھا کہ زینب لڑ اب یہ کیا مطلب ہے نہیں جانتا تیری ماں تمام عورتوں کی سردار ہے سب سے زیادہ اندر اگر ہے تو میری ماں فاطمہ کی ہے کاشا کی اماں نے بتا دی قیامت کے دن جب آپ کی دادی فاطمہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ زینب کتنا بڑا جب میرا بیٹا حسین 3 دن کا پیاسا تھا اور نظر آدھا میں گرا ہوا تھا تو تم نے اپنے اکبر کو بچا لیا اور میرا بیٹا مارا گیا زینب کہا بیٹا میں جانتی ہوں کیا کہنا چاہتا جا بیٹا خدا حافظ مکے دینے میں لیلا کے دینے میں آ ماں نے بیٹے کو دیکھا تو جانتا ہے کہ میں شیطانی ہوں تو آتے ہر کے قربانیوں کے پیچھے کیا قیامت کی دن اپنی دادی کے سامنے مجھے شرمندہ کرے گا کہے دادی اے اماں میں اسی لیے آیا ہوں آخری منصب کے لیے حسین کے خیمے میں آ گئے
بیویوں نے علی اکبر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. حسین نے ایک دفعہ اکبر کو بٹھایا اور اپنے نانا کا امامہ علی اکبر کو بھاگنا شروع کیا. جب امامہ ختم ہونے لگا تو حسین نے اس آخری امامے کی اسے ایسے ڈالا جیسے مردے کے لیے تحصیل لگوا دی جاتی ہے. زینب نے دیکھا کہ ڈر گئی. ارے تم نے میرے اکبر کی زندگی میں اکبر کو کہاں سے لا دیا؟ بس بتا ڈالو مجھے کہتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی کوئی لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا بیٹے کا پردہ ہوتا ہے اور پھر گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گر جاتا ہے. کہ اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی جوان ہے جو خیمے سے باہر نکلنا چاہتا ہے, لیکن بیویاں اسے کپڑے پکڑ کر دلیل لیتی ہے. حسین یہ دیکھ رہے تھے ایک لمحہ بیویوں سے کہا اے بیویوں علی اکبر کو رخصت کر دو. علی اکبر رخصت ہوئے پر بیٹھے اور ہم کی طرف جا رہے تھے کہ ایک دفعہ اکبر کے کانوں میں کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. اب جو موڑ کر دیکھتا ہے کہ بابا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے جھکتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. علی اکبر واپس بڑھے. اے بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا, پھر پیچھے کیوں آئے؟ کہا یہ تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوگا اور مرنے کے لیے جا رہا ہوگا تو پتہ چلتا بات کی کیا حالت ہے. علی اکبر میدان کی طرف گئے. حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. حسین کے چہرے پر بے چینی ہے, پریشانی ہے. اور اس طرف خیمہ کے اوپر زندہ کھڑی ہے. زندہ کے چہرے کو زینب دیکھ رہی ہے, زندہ کے چہرے کو کلثوم دیکھ رہی ہے, رقیہ دیکھ رہی ہے, لیلا دیکھ رہی ہے. حسین کی حالت خراب ہے کہ ایک دفعہ لیلا نے اپنے مغلوں کو کھولا, آگے کو اٹھایا اور کہا ایک والدے والے جس طرح تو نے یعقوب کو یوسف سے ملایا, ایک دفعہ کو بابا سے ملا دے, حسین سے ملا دے. بس آزادارو ابھی لیلا کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں بابا اگر ایک بوند پانی میں جائے, یاد رکھیے گا علی اکبر نے کبھی بات سے کوئی نہیں مانگا, اور اگر مانگا بھی تو پانی. حسین تڑپ گئے کہ جوان بیٹا پورے باپ سے پانی مانگ رہا ہے, حسین کے پاس پانی نہیں ہے. کعبہ تم جانتے ہو 3 دن سے پانی ختم ہے, 3 دن سے تم بھی جاتے ہو, میں بھی گیا تھا. یہ سب پہ آتے ہیں اے بیٹا ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, شاید تمہیں کچھ کرائے بات ہو جائے. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی اور عورت کی بات کر گئے تھے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ کچھ ہے. آپ بیٹا جاؤ ہمارے دادا تمہیں اور فضل سے آپ کریں گے. علی اکبر میدان کربلا میں آئے, جب عورتوں کو واضح جہنم کیا, آخر باقی ہوئی فوج پڑی اور علی اکبر کو گھیرے میں لے لیا. اور جو آ رہا ہے جو تلوار کی بات کر رہا ہے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی نیچے کی انیاج ہو رہا ہے کہ ایک ظالم پیچھے سے آیا اور اس نے علی اکبر کے سینے میں چھوٹا سا نیزہ مارا اور نیزے کی علی کو علی اکبر کے سینے میں چھوڑ دیا. علی اکبر گھوڑے کی ایک وجہ بنانے لگے. علی اکبر نے گھوڑے کی جنت سے بنایا اور ڈال کر کہا اے بابا اگر تو آخری جواب ہے اللہ علیہ آواز ملی تھی فاطمہ بلان نبی نے کربلا میں مل پڑا. تاریخ مقابل بتاتی ہے کہ حسین خوشیوں کے وقت بچوں کی طرح اللہ کی طرف جا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں بیٹا ارے آواز دے, ارے تمہارے باپ کی آنکھیں کا نور چلا گیا. حسین علی اکبر کے نام پر بیٹا
زمین کربلا کو ایریا کر رہا ہے دونوں آپ سینے پر ہے دیکھا علی اکبر اٹھا کر دے اپنے دانوں پہ رکھا اور کہا بولتا ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے اور کیا کرے ہو گئے میں پڑھنا دارو کہ انتباہ ہو گئے نے کہا بیٹا یہ چوری دونوں کا سینے پر کیوں ہے تو علی اکبر نے کہا بابا جو ظالم نے سینے کے نیزہ مارا تھا اس کی انج توڑ دی ہے اور کہا میں دیکھوں گا کہ حسین دنیا کا کتنا بڑا صابر ہے جو جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالتا ہے بس یہ سننا تھا کہ حسین علی اکبر کا وقت ہو گئے حسین نے کہا علی اکبر کے دونوں کو ہاتھوں کو ہٹایا اپنا ایک حصہ زمین کربلا میں رکھا دوسرے حصے نے علی اکبر کی لاش پہ رکھا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی علی پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا جیسے ہی حسین علی اکبر کے سینے پہ ٹوٹی ہوئی علی کو ہلایا ارے علی اکبر کا راجہ اپنے لگا حسین نے ٹوٹی ہوئی علی نکالی ارے علی اکبر کے سینے سے موت کا موانا نکلا ارے حسین اکبر کے خون میں آ گئے علی اکبر اپنے لالا کے ساتھ اور چلے گئے اب حسین کیا کرے ایک دفعہ شریعت محمدی میں نظر آیا بوڑھے باپ جوان بیٹے کے ساتھ یہ بڑھایا لیکن حسین نے اکبر کا راجہ نہ اٹھا ایک دفعہ میں وہی طرح بولنے لگا ایک علی آدمی سے بچو ارے جلدی آؤ حسین نے اکبر کا راجہ نہیں اٹھا علی اکبر کے نام کو لے کر میرے دل میں آئے کہ علی اکبر کے نام کے یہ جہاں ہو گئی حسین دے گئے ہیں سب نظر آئے تم پہ پہلا نظر نہیں آ رہا آئی ہے باہر حصہ جاؤ اس کی ماں تم نے پہلا کو لگا اور پھر حصہ تم نے پہلا سینے میں آئی تو جوان دیکھتی ہے کہ لیلا کبھی پہلے کی جوڑ سے ٹکراتی ہے کبھی اس جوڑ سے باہر حصہ دی اکبر کی لاش آئی ہے بلایا ہے ارے روٹی لینا نہیں ہے ارے جانے اکبر کی موت کی خبر آئی ہے میری آنکھوں کا نور چلا گیا مجھے میرے بیٹے کی لاش میں لے کے چلو میں لیلا کو لے کر علی اکبر کے کانھے پر رمضا دیا اکبر کی لاش میں لیلا گری اور علی اکبر کو رونے لگی وہ اکبرا وہ علیہ ایک ہزار روپے ہوتے میں لیلا کے دیے اپنے کو تمہیں طرف کر دو بیویوں کو ہٹانا انہیں دیکھ رہے ایک دفعہ ہاتھوں کو چھوڑ کر کے دیے اور آپ نے رکت دیجیے حسین سے روک دیا جانتے ہوئے چلے گئے اپنے تو ہم آتے تھے اور سراغ میں جہانی لگی تھی علی اکبر کے موت کو لیا اپنے والے کو ملان کیا اس کی حالت میں اکبر تیری دادی کے پاس جاؤ اور بولو کہ میرے بیٹے اکبر کا کیا بدلا آج میں جواب میں مار ڈالا ارے کبھی نے کربلا ملنے لگی حسین نے دیکھا ارے لیلا میرا کر رہی ہے حسین کا بیٹا ارے لیلا کو پکڑو ارے صحیح گیا